یہ کہانی ہے ایسے نوجوانوں کی جو ایک دن سوئے تو 300 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ بہت پہلے ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا تھا اور شرک پر مجبور کرتا تھا۔ ان معبودوں کی عبادت کرو، اگر کسی اور کی عبادت کی تو میں تم سب کو سخت سزا دوں گا۔ اس دور میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب ان پر ظلم بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنا شہر، اپنی آرام کی زندگی چھوڑ دی اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں پہنچ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما، آمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان پر گہری نیند مسلط کر دی۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے اور سال گزرتے گئے اور پھر صدیاں گزر گئیں۔ اس دوران بادشاہ بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں اور وہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے جو ان نوجوانوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان نوجوانوں کی آنکھ کھلی۔ انہیں لگا جیسے وہ صرف کچھ گھنٹے یا صرف ایک دن سوئے ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لے کر کے آئے۔ یہ پیسے لو اور بازار سے کچھ کھانا لے کر آؤ اور ذرا دھیان سے جانا۔ لیکن جب اس نے بازار میں پرانے زمانے کے سکے دیے، لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سکے ان کے دور کے نہیں تھے بلکہ کئی صدیوں پرانے تھے۔ ارے یہ کس زمانے کے سکے ہیں؟ بہت پرانے لگ رہے ہیں۔ تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ سنو، ہم نے تحقیقات کی ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو لگ بھگ 300 سال پہلے اچانک لاپتہ ہو گئے تھے۔ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ نے ان کے ذریعے لوگوں کو دکھایا کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اپنی نشانی پوری کرنے کے بعد اللہ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ وفات دے دی۔ آج انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کا پورا واقعہ قرآن کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ کہانی صرف کچھ نوجوانوں کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے جو ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کو حیران کرتی ہے۔